السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع ہے کہ پرسیویرنس، کمٹمنٹ اور صبر اور محنت کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کے ذریعے آدمی کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر یعنی کہ محنت اور پرسیویرنس کیوں ضروری ہے، اس کی مثال بڑی اچھی جو ہے وہ آپ کو خرگوش اور کچھوے کی کہانی میں ملتی ہے، ٹارٹوائز اینڈ اے ہیئر، جس کے اندر جو خرگوش ہے وہ بہت تیز بھاگ سکتا ہے، مشہور ہے، اور جو کچھوا ہے وہ آہستہ 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 چلتا رہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ چھلانگیں مارتا ہوا آگے پہنچ جاتا ہے جب ریس شروع ہوتی ہے، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ اب وہ تو بہت آگے نکل گیا ہے تو چلو تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں۔ تو جب وہ سستانے لیٹتا ہے تو اس دوران میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ کچھوا آہستہ 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 جا کے وہ ریس جیت لیتا ہے۔ The tortoise always wins the race، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگ بہت تیزی سے، بہت پھرتی سے، اوور اسمارٹ ہو کر جب آگے دوڑ لگاتے ہیں تو وہ سب سے آگے نکل جاتے ہیں، بٹ دس گیوز دیم اوور کانفیڈنس۔ زندگی جو ہے وہ ایک کنٹینوس اسٹرگل کا نام ہے، زندگی جو ہے ایک کنٹینوس سفرنگ کا نام ہے، زندگی جو ہے ایک کنٹینوس ایفرٹ کا نام ہے، جس کے اندر جو ٹھہرا ذرا کچل گیا ہے، جو ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے وہ کچلا جاتا ہے۔ یہاں پہ چلنا چلنا مدام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، یعنی کہ جو حرکت ہے اس کے اندر آگے برکت ہوتی ہے۔ تو انسان کی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت ہی ہوشیار ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جن سے میں ملا، جو بہت تیز تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت ہوشیار تھے، لیکن یہی ان کی جو اسٹرینگتھ تھی وہ ان کے لیے ویکنس بن گئی۔ ان کے لیے ویکنس اس لیے بن گئی کیونکہ they were so fast and so better than the others, they thought that they did not have to work continuously۔ تو وہ کسی جگہ پر پہنچے اور وہاں جا کے سستانے لگے، اور اس دوران میں جو دوسرے کچھوے تھے جو مسلسل کام کرتے رہے، آہستہ 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 وہ ان سے آگے نکل گئے۔ اکثر دفعہ لوگوں کے میرے پاس سی ویز آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں 1-1.5 سال ادھر کام کیا ہوا ہے، 1-1.5 سال ادھر کام کیا ہوا ہے، پھر ادھر کیا ہوا ہے، پھر ادھر کیا ہے، پھر یہ چلے گئے، پھر یہ کر لیا، پھر وہ کر لیا۔ جو ایک سفیشینٹ ٹائم ہے کسی ایک خاص فیلڈ میں جب تک آپ نہیں دیں گے اس وقت تک جوس آگے نہیں بڑھتا، یعنی کہ جوس نکلتا نہیں ہے اور اس سے آپ کشید کر کے کوئی ایک بہتر چیز نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک سفیشینٹ ٹائم اس اسکل میں لگیں۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اپنی فیلڈ نہیں تبدیل کر سکتے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں I started out as a basically an electronic engineer، پھر جس نے MBA کیا، پھر اس کے بعد MS میرا کمپیوٹر انجینئرنگ کا ہے، پھر میری PhD کمپیوٹر سائنس کی ہے، پھر میں پاکستان آ گیا، وہاں پہ آ کے میں نے MIS کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کمپیوٹر اور بزنس کو ملائیں تو وہ MIS مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں پھر فل ٹائم ایکیڈیمک ایڈمنسٹریشن میں چلا گیا، اور پھر میں انجینئرنگ سے ہوتا ہوا، مینجمنٹ کے ڈین سے ہوتا ہوا، پھر ریکٹر، اور یہاں تک پہنچا ہوں۔ لیکن ان سب جگہوں کے اندر میں نے کچھ جلدی جلدی سے کام نہیں کیا، یعنی کہ I had built upon my previous knowledge and effort in constructing new space۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب آپ چلتے لگتے ہیں اور پہاڑ چڑھنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ویژن ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے آپ اونچائی پہ جاتے ہیں آپ کا ہورائزن بڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ لوگ ضرور غلطی کرتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو اس نیرو سائلو میں مقید کر لیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ کرنا یہ چاہیے کہ آپ اپنی جو پرائمری چیز ہے اس کے اندر آپ اپنے آپ کو منوائیں، اس میں ایکسپرٹیز، اور اگر اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ آپ آگے نہیں بڑھ رہے تو آس پاس کی جو دوسری فیلڈز ہیں ان کی طرف جائیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو آپ ایکسٹینڈ کریں۔
تو ایزی کم ایزی گو ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ لوگوں کو جو کہ آسانی سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ اپنی دیگر صلاحیتوں کے اوپر پوری طرح سے محنت نہیں کر پاتے اور وہ اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ جاتے. تو 2-3 چیزیں اس بات کے اندر ہے. یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹرگل ضروری ہے. یہ اس کی ایگزامپل مجھے یہ یاد آتی ہے کہ اس کے اندر صبر اور ضبط اور تحمل کا بہت کام ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پانی ہے وہ آ رہا ہے ایک اسٹریم کے اندر اور بڑی تیزی سے آ رہا ہے، لیکن وہ ادھر سے آتا رہے گا، اس سے کچھ یوزفل کام نہیں ہو سکتا. حتیٰ یہ کہ آپ وہاں پہ ایک ڈیم بنائیں اور وہ آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے. جب وہ بہت زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ جس تیزی سے گرتا ہے اس تیزی سے آپ کئی فوائد حاصل کرتے ہیں. ایک تو وہ جو ڈیم ہے وہ زیادہ وقت تک لوگوں کو پانی کی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو پانی تیزی سے نکلتا ہے اس کے اندر سے، اس کے ذریعے آپ بجلی بھی نکال سکتے ہیں. یہ وہ انالوجی ہے جس کے تحت انسان کو بھی اپنے اندر اسکلز کو اسٹور کرنا پڑتا ہے. جب وہ ایک خاص لیول پہ وہ اسکلز جمع ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اس کو بھی فائدہ دیں گی اور وہ جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے بھی فائدے کا سبب بنے گی. جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مار رہا ہے تو صبر کر رہے ہیں آپ سر جھکا کے مار سن رہے ہیں. یہ صبر کرنا نہیں ہوتا. صبر کرنا ایک کنٹینوس کمٹمنٹ اور پرسیویئرنس کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف چلنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے. اگر مشکل آ جاتی ہے تو آپ اس کے دائیں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے بائیں کی جانب سے کوشش کرتے ہیں، یا اس کے اوپر سے جانے کی کوشش کریں گے، یا نیچے سے جانے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ جو بھی مشکلات آئیں گی ان کو آپ کو عبور کرنا ہے. اور جب آپ کے پاس سفیشینٹ علم اس ایریا کا ہو جائے گا تو آپ کو یہ سب کام بہت آسان لگنے لگے گا. تھینک یو ویری مچ.